Assalamu alaikum, my dear students. Hope you're fine and safe. So, dear students, let's start yesterday's topic. For God's sake, hold thy tongue. तो dear students, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 26. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कि बाइबल ने बैक बाइटिंग के बारे में क्या बोला है, वो हम आज पढ़ेंगे. तो dear students, open your book, page number 27. Let's start. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن میں بھی سخت منع کیا گیا ہے. ہماری ہولی بک جو قرآن ہے اس میں بھی سخت منع کیا گیا ہے کہ بیک بائٹنگ بہت ہی گناہ ہے, کہ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. تو بائبل جو ہے, بائبل ایک کرسچنوں کی ہولی بک ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں سٹمبل ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک پرفیکٹ مین ہے. ہر ایک انسان میں عیب ہوتا ہے اور ہمیں ان عیبوں کو نہیں اچھالنا چاہیے. کوئی کس میں لکھا گیا, یہ بائبل میں لکھا. اب گیتا سیز, جو دوسری ہولی بک ہے, گیتا سیز فریڈم فرام فیئر, پیورٹی آف ہارٹ, پرزیورنس ان پرسوٹ آف نالج, فریڈم فرام دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ, کمپیشن فار آل بینگز, فریڈم فرام اویئرنس or his who is born to gold like endowments, ostentation, pride, or Eris who is born to demonic endowments. تو گیتا میں کیا بولا گیا ہے؟ گیتا میں یہ بولا گیا ہے کہ ہمیں کس سے نجات چاہیے, ہمیں ڈر سے نجات چاہیے, اور ہمیں پیورٹی آف ہارٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں نالج ہونی چاہیے. اس بیک بائٹنگ سے ہمیں فریڈم ملنی چاہیے, نجات ملنی چاہیے. کمپیشن فریڈم فرام دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ, ہمیں فریڈم ملنا چاہیے, اس نجات ملنی چاہیے بیک بائٹنگ سے. جو ہم بیک بائٹنگ مینز جو ہم غیبت کرتے ہیں, کسی کی بات کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں. گیتا میں یہ لکھا کہ ہمیں نجات چاہیے اس بیک بائٹنگ سے. اٹ مینز گیتا میں بھی بیک بائٹنگ کو بہت منع کیا گیا ہے. لائک وائز دا گرو گرنتھ صاحب سیز دا سلینڈرر کیریز دا گریٹ برڈن آف سنز وداؤٹ پیمنٹ ہی کیریز لوڈ. تو گرو گرنتھ صاحب نے بولا ہے, گرو گرنتھ صاحب یہ کیا ہے, یہ سکھوں کی جو ہولی بک ہے, اس میں کیا لکھا گیا؟ اس میں یہ کہ دوسروں کی غیبت کرنا ہے, کہ جیسے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے, جیسے وہ اپنے کاندھوں پہ بہت بڑا بوجھ اٹھاتا ہے. بوجھ میں وہ گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کی پیمنٹ کرے بغیر وہ بوجھ چلاتا ہے. لارڈ بدھا ان ہز 8-fold path says that one requires living a life based on right path. لارڈ بدھا نے ایک ریلیجس اسکالر تھے, انہوں نے بولا کہ ایک انسان کو ایسی زندگی جی لینی چاہیے جو سچائی کی ہو. تو ربی Simon ben Gamaliel said to his servant, go to the market and buy me something good to eat. The servant went and bought a tongue. تو ربی سائمون نے ایک بار اپنے سرونٹ سے بولا کہ آپ مارکیٹ جاؤ اور کچھ میرے لیے اچھا سا کچھ کھانے کے لیے لاؤ. دا سرونٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ. سرونٹ نے, جو اس کا نوکر تھا, اس نے کیا لایا؟ اس کے لیے ایک زبان لائی, مینس ٹنگ لائی. آن اندر اوکیجن دا ربی سائمون گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ بائی می سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ. دوسرے بار ربی سائمون نے اپنے نوکر سے بولا, اپنے سرونٹ سے بولا کہ مارکیٹ جاؤ, اب وہ لاؤ جو اچھا نہیں ہے. دا سرونٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ ونس اگین. سرونٹ پھر سے گیا اور اس نے بولا, اس نے دوسری نیکسٹ ٹائم بھی اس نے ایک ٹنگ لائی, ایک زبان لائی. دس ٹائم دا ربی سیڈ ٹو ہم اینگرلی. ربی نے اس کو بولا, غصے سے کہا, واٹ ڈز دس مین وین آئی ٹولڈ یو ٹو بائی سم تھنگ دیٹ واز گڈ. جب میں نے آپ کو بولا کہ کچھ اچھا لاؤ کھانے کے لیے, یو باٹ اے ٹنگ, آپ نے ایک ٹنگ لائی. ناؤ وین ٹولڈ ٹو بائی سم تھنگ بیڈ, اب میں نے آپ کو بولا کہ آپ کچھ لاؤ جو اچھا نہیں ہے, یو باٹ اے ٹنگ, آپ نے پھر سے ایک ٹنگ لائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دا سرونٹ ریپلائڈ, فرام دا ٹنگ ایشوز دا گڈ اینڈ آلسو دا بیڈ, دیر از نتھنگ بیٹر دین اے گڈ ٹنگ اینڈ نتھنگ ورس دین این ایول ون. سرونٹ نے کہا کہ زبان ہی ہے جو اچھائی ہے اور برائی ہے, کہ اسی سے ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اچھی باتیں کریں تو یہ وہ زبان سے ہی نکلتی ہے, اگر ہم بری باتیں کہیں تو. سون آفٹر دیٹ انسیڈنٹ, اس انسیڈنٹ کے بعد دا ربی انوائٹڈ ڈسائپلز ٹو اے میل at which both soft and hard tongues were served. تو پھر کیا کیا ربی سائمون نے؟ اس نے اپنے جو اس کے اسٹوڈنٹس کو بلایا اور ان کو ٹنگ سرو کی,
hard and soft tongues. उसने उनको both hard and soft tongues वैसे उसने उनको टंग सर्व की hard और soft भी. The disciples ate the soft ones. disciple जो थे जो उसके ये disciples थे उन्होंने soft tongues खाई, जो soft ज़बान थी उन्हें वो खाई, and left the hard ones untouched. जो hard थी उसने उनको हाथ नहीं लगाया. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, रबी ने उनको बोला, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, as also you use only a soft tongue in your conversation with one another. तो रबी सैमा ने अपने डिसाइपल से कहा कि आप अपनी जो ज़बान है आपने सॉफ्ट टंग्स खाए, वो आपने रिजेक्ट किए हार्ड, इसलिए आप जहाँ पे भी आप अपनी कन्वर्जेशन करोगे, तो जहाँ पे भी आप किसी महफिल में बैठोगे या कन्वर्जेशन में बैठोगे, वहाँ पे आप अपनी सॉफ्ट नरम लहजे से आप अपनी बात करेंगे, तो हार्ड टंग का कभी आप इस्तेमाल नहीं करें. तो इस सबक से हमें ये पता चलता है कि हमें ये एडवाइस मिलती है कि हर एक मज़हब में, चाहे वो हर एक बुक में, चाहे वो हमारी रिलीजियस बुक है, चाहे वो हमारी कुरान है, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, हर एक में ये मना किया गया है कि बैक बाइटिंग जो ये बहुत गुनाह है. बैक बाइटिंग मीन्स हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर कोई बैक बाइटिंग करता है, अगर कोई गैबत करता है, कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त जैसे खाता है. इसी तरह से बाइबल में ये कहा गया है कि हर एक इंसान जो है कि हर एक इंसान में ऐब होते हैं, हमें इन ऐबों को नहीं उछालना चाहिए. तो गीता में भी यही कहा गया है कि हमें प्योरिटी ऑफ हार्ट होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें बैक बाइटिंग से नजात मिलनी चाहिए. गीता में भी यही कहा गया है. और तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो रही है, लेसन 3. तो आप इसको प्लीज़ रिपीट करिएगा. इंशाल्लाह मैं आपके कल इसके एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.